اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کی زندگی پر اگر نظر کی جائے تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم آپ کے نقش قدم پر چل کر سعادت اخروی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور شاید بہت سی خصوصیات تو ہم نہ بیان کر سکیں ایک مختصر سے وقت میں۔ ایک خصوصیت پر آج ہم آپ تمام مومنین اور مومنات کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ خصوصیت ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لے آئیں، اور آنے کے بعد آپ نے کہا بابا گھر کے مسائل کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو ایک غلام یا ایک کنیز ہم کو عطا کر دیجئے کہ ہمارے گھر کے مسائل بہتر ہو سکیں، حل ہو سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اگر میں تم کو غلام سے بہتر چیز عطا کر دوں تو کیا تم راضی ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا رسول جو بھی چیز عطا کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، میں تم کو ایک تسبیح بتاتا ہوں، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دو، سارے مسائل، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرو، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی عطا ہے رسول خدا کی جناب فاطمہ کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور عطا ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر عطا اگر کوئی ہوتی رسول کے پاس تو وہ آپ اپنی بیٹی کو دیتے، اس سے بہتر عبادت اگر کوئی ہوتی تو وہ آپ اپنی بیٹی کو عطا فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور عبادت، اس سے بہتر کوئی اور عطا نہیں ہو سکتی تھی جو بی بی کو دی گئی ہے۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے بلا فاصلہ نماز تمام ہو اور تسبیح زہرا خلوص سے نیت کے ساتھ اگر انسان پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، یعنی خداوند تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں کہ جو تسبیح کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم بہت زیادہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش نہیں کر پائیں گے۔ مختصر لفظوں میں اگر انسان اس تسبیح کو واقعاً خلوص دل کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو ائمہ معصومین، ائمہ طاہرین کے روایات کے پیش نظر بہت سے فائدے ہیں جو ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے تسبیح پڑھنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 ثواب لکھے جاتے ہیں، 1000 حسنات لکھے جاتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام سے ارشاد کہتا ہے کہ مولا میرے کان میں شدید درد ہے اور کم سنائی دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں تسبیح حضرت زہرا سے توسل کرتے، تمہارے پاس اتنی اہم چیز موجود ہے، جاؤ اور جانے کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھ کر دعا مانگو، انشاءاللہ قبول ہوگی، جنت واجب ہو جائے گی۔ مگر عزیزو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بس ہم تسبیح پڑھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ جنت ہم پر واجب ہے۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں ہمارے سامنے، مثلا جناب معصومہ کی زیارت کے لیے یا ائمہ طاہرین کی زیارت کے لیے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہ جو بھی آئے اس پر جنت واجب ہے، یا امام حسین علیہ السلام پر گریے کی صورت میں کہ جو بھی امام حسین پر رو لے، من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ اس پر جنت واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف ہم رو لیں، صرف ہم تسبیح پڑھ لیں، صرف ہم زیارت کر لیں تو جنت واجب ہو جائے گی، نہیں۔ وہاں زیارتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ عارفاً بحقے، کہ جو عرفان حقیقی اہل بیت رکھ کر زیارت کرے۔ گریے کے لیے بھی یہی ہے کہ جو امام حسین کا واقعی عرفان، پہچان، امام حسین علیہ السلام کی شناخت رکھتا ہو واقعی، اس کے لیے جنت واجب ہے، ورنہ رویا تو یزید بھی تھا۔ اسی طرح تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو آپ کا عرفان رکھ کر، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان رکھ کر جو تسبیح پڑھے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ عرفان کا مطلب کیا ہے، یہ پہچان کا مطلب کیا ہے، یہ شناخت کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ طاہرین سے پوچھا گیا کہ کیا خالی ہم زیارت کر لیں، خالی امام حسین پر رو لیں، کیا واقعی جنت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا قطعاً نہیں۔ عرفان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح معنوں میں ان کو امام تسلیم کیا ہے، یعنی جو بھی امام چاہتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر اگر فعل انجام دیا جائے گا تو وہ جنت کا ضامن ہے، اور جس چیز سے امام نے روک دیا ہے، ائمہ طاہرین جس فعل کے کرنے پر راضی نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو جنت واجب ہوگی۔ صرف رو لینے سے، صرف تسبیح پڑھ لینے سے، صرف زیارت پڑھ لینے سے جنت نہیں ملنے والی ہے عزیزو۔ اگر جنت ایسے ہی ملنا ہوتی تو حقیقت یہ تھی کہ یزید بھی رویا تھا، دشمن بھی روئے تھے۔ آج امام حسین کے نام پر دنیا کی ہر فرد رو رہی ہے امام حسین کے مصائب سن کر، کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ عارفاً بحقے، کہ جن کو ان کا عرفان ہے، جو انہیں پہچانتے ہیں، اور صرف پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امام ہیں اور ان کا نام یہ ہے اور ان کے والد کا نام یہ ہے اور یہ معصوم نہیں، بلکہ آپ کے فرامین پر عمل کر کے، آپ کے فرمودات پر عمل کر کے، اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس کو ترک کر کے جب انسان آگے بڑھے گا اور وہ فعل انجام دے گا تو فائدہ مند ہے، وہ جنت کا ضامن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جو ائمہ طاہرین کو پسند نہیں تھی۔ جناب سیدہ کی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اس لیے کہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ہماری جدہ کی تسبیح پڑھے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جناب سیدہ کی تسبیح اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم تسبیح پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جناب سیدہ غاصبوں سے نالاں ہیں۔ جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے کہ غاصبین پر آپ نے نفرین کی ہے، لعنت کی ہے۔ اگر ہم بھی غاصب ہیں تو وہ تسبیح ہمارے فائدے میں ہے؟ ہرگز نہیں۔
لہذا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، یقیناً بیماریوں کے لیے علاج ہے، یقیناً رزق میں اضافے کا سبب ہے، یقیناً شیطان سے دوری کا سبب ہے، یقیناً خوشبودی الہی کا سبب ہے، مگر ان چیزوں کو کہ جس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارا ماننے والا، ہمارا شیعہ انجام دے، اسے نہ انجام دیا جائے۔ جب ہم جناب سیدہ کے ان اقوال پر یا اس کردار پر کہ جس سے جناب سیدہ نالا تھی، اس کردار سے جب تک ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، اس کردار سے جب تک ہم دوری اختیار نہیں کریں گے، یہ تسبیح کام آنے والی نہیں۔ ایام فاطمیہ میں معارف فاطمیہ، تعلیمات فاطمیہ یہی ہیں کہ آپ جن کردار سے ناراض تھیں، نالا تھی، جن کردار نے آپ کو اذیت کی ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں نہ آنے پائیں۔ جب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ان کرداروں سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صفات نہ آئیں، اور اس کے بعد اگر تسبیح پڑھی جائے، اس کے بعد ہم محبت کریں، اس کے بعد گریہ کریں، اس کے بعد ہم زیارت کو جائیں، تو انشاءاللہ جنت واجب ہے، جنت ہمیں ملے گی۔ لیکن شرط وہی ہے کہ جناب سیدہ کو راضی رکھنا ہوگا، ائمہ طاہرین کو راضی رکھنا ہوگا، خدا کو راضی رکھنا ہوگا۔ اب کیسے یہ معلوم ہو ہمیں کہ ہم نے جو فعل انجام دیا ہے، ہم نے جو تسبیح پڑھی ہے، یہ خلوص کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم نے تسبیح پڑھی، فائدہ ایک ہم نے بیان کیا، شیطان سے دوری۔ اگر تسبیح پڑھنے کے بعد وہی فعل ہم انجام دے رہے ہیں جو شیطان کی خوشنودی کا سبب ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے خلوص دل سے تسبیح نہیں پڑھی ہے۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم نے تسبیح پڑھی ہے اور شیطان ہم سے دور چلا گیا ہے، وہ اعمال جو ہم کل تک انجام دیتے تھے آج وہ انجام نہیں دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ تسبیح اس پر اثر انداز ہوئی ہے اور خلوص سے ہم نے پڑھی ہے۔ یہ اس کی اہم ترین دلیل ہے۔ لہذا اگر تسبیح پڑھنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں کہ جو ائمہ طاہرین بالخصوص ام الائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے خلوص دل سے تسبیح پڑھی ہے، اور انشاءاللہ تمام مومنین خلوص دل سے تسبیح پڑھتے ہوں گے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو یہ عبادت عطا کی گئی ہے، ہم اس عبادت میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ یعنی قطرہ سمندر سے اگر مل جائے تو وہ بھی سمندر کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ہم جب جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کی عبادتوں میں ہماری چھوٹی سی عبادت، کمتر عبادت جب اس سے ملحق ہوتی ہے تو وہ عبادت نور علی نور ہو کر جب پیش بارگاہ الہی جاتی ہے تو اسے قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خلوص نیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔